یروشلم یا بیت المقدس جو دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے، اس میں سطح مرتفع پر قائم ایک چھوٹا سا احاطہ جو کم و بیش 35 ایکڑ پر محیط ہے، دنیا کے ان 3 بڑے مذاہب کے درمیان جھگڑے کا باعث ہے جو اپنا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے ہیں۔ مسلمان اس کمپاؤنڈ کو حرم شریف یا القدس قرار دیتے ہیں کیونکہ یہاں ان کا تیسرا مقدس ترین مقام مسجد اقصی واقع ہے، جس کی نسبت واقعہ معراج سے جوڑی جاتی ہے۔ یہودی اس احاطے کو ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہاں ڈوم آف راک ہے جو ہولی آف دا ہولیز ہے۔ عیسائی بھی اس جگہ کو مقدس خیال کرتے ہیں کیونکہ ان کے عقائد کے مطابق یہاں کنیسہ القیامہ یعنی دا چرچ آف ہولی سیپلکر ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ کو مصلوب کیا گیا۔ یہودی مذہبی عقیدت کے علاوہ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ فلسطین ان کا کھویا ہوا وطن ہے، جبکہ عرب انہیں جارح اور قابض خیال کرتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ تاریخی اعتبار سے کس کا دعویٰ درست ہے؟ کیا بیت المقدس واقعی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے؟ ترازو کے نئے سلسلے فلسطین قصہ کی پہلی قسط میں آج ہم یہی پہیلیاں سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ مسلمان خود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہونے والے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے ہیں، جبکہ بنی اسرائیل حضرت ابراہیم کی بیوی سارہ سے پیدا ہونے والے بیٹے حضرت اسحاق سے نسبت جوڑتے ہیں۔ اسلامی عقائد کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم خداوندی کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے حلقوم پر چھری چلائی، جبکہ یہودیوں کا ماننا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی جگہ پر حضرت اسحاق کو قربان کیا جہاں ہیکل سلیمانی تعمیر کیا گیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ڈوم آف دا راک یعنی کعبۃ الصخرہ استادہ ہے۔ بعض لوگ سنہرے گنبد والے ڈوم آف دا راک کو مسجد اقصی سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مسجد اقصی اس احاطے کے جنوب میں سرمئی گنبد کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جن کی تحویل میں تابوت سکینہ تھا، انہوں نے اس جگہ پر ہیکل سلیمانی تعمیر کروایا جہاں آج کعبۃ الصخرہ یعنی ڈوم آف دا راک موجود ہے۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے ہی وہ انتقال کر گئے تو ان کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ ہیکل مکمل کروایا۔ ہیکل سلیمانی کا ذکر قرآن میں بھی ملتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ عمارت جنات کے ذریعے تعمیر کروائی۔ ابھی اس کی تکمیل میں کچھ عرصہ باقی تھا کہ ان کی زندگی کی مہلت ختم ہو گئی، چنانچہ وہ ایک لاٹھی کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے اور اسی حالت میں فرشتے نے ان کی روح قبض کر لی۔ جنات انہیں زندہ سمجھ کر کام کرتے رہے اور یوں بنی اسرائیل کی پہلی عبادت گاہ اور مقدس ترین جگہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر مکمل ہوئی۔ ہیکل سلیمانی 957 قبل مسیح میں مکمل ہوا۔ گویا بنی اسرائیل کم از کم 3000 سال پہلے یروشلم میں آ کر آباد ہو چکے تھے۔ مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ یہودیوں کو بار بار اس علاقے سے نکالا جاتا رہا ہے۔ یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ اگر یروشلم میں موجود مقامات ان کے لیے اتنے ہی مقدس تھے تو وہ ان کا دفاع کرنے کے بجائے بار بار یہاں سے فرار کیوں ہوتے رہے؟ جماعت اسلامی کے بانی سید ابو الاعلیٰ مودودی، جنہیں جدید اسلامی فکر کا مورث اعلیٰ سمجھا جاتا ہے، وہ بھی اپنے کتابچے میں اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اسلام کی آمد سے تقریباً 2900 سال پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور سے 1300 سال پہلے، جبکہ موجودہ زمانے کے اعتبار سے 3300 سال پہلے بنی اسرائیل اس علاقے میں آ کر آباد ہو چکے تھے۔ مولانا مودودی کی تقریر جو کتابی شکل میں سانحہ اقصی کے نام سے شائع کی گئی، اس کے صفحہ نمبر 11 پر یہودیوں کی تاریخ کچھ یوں بیان کی گئی ہے۔ بیت المقدس اور فلسطین سے متعلق آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تقریباً 1300 برس قبل مسیح میں بنی اسرائیل اس علاقے میں داخل ہوئے تھے اور وہ صدیوں کی مسلسل کشمکش کے بعد
بالآخر اس پر قابض ہو گئے تھے۔ قدیم باشندے دوسرے لوگ تھے جن کے قبائل اور اقوام کے نام خود بائبل میں تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، اور بائبل ہی کی تصریحات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل نے ان قوموں کا قتل عام کر کے اس سرزمین پر اسی طرح قبضہ کیا جس طرح فرنگیوں نے سرخ ہندیوں یعنی ریڈ انڈینز کو فنا کر کے امریکہ پر قبضہ کیا۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ خدا نے یہ ملک ان کی میراث میں دے دیا ہے، اس لیے انہیں حق پہنچتا ہے کہ اس کے اصل باشندوں کو بے دخل کر کے بلکہ ان کی نسل کو مٹا کر اس پر قابض ہو جائیں۔ یروشلم میں ہیکل سلیمانی کی تعمیر 957 قبل مسیح میں مکمل ہوئی اور بنی اسرائیل لگ بھگ 300 سال یہاں اطمینان سے مقیم رہے کہ اسیریا نے ان پر دھاوا بول دیا۔ 721 قبل مسیح میں اسیریا نے سمیریا شہر پر قبضہ کر لیا تو وہاں کے باشندے پناہ کی تلاش میں یروشلم آئے، مگر 701 قبل مسیح میں یروشلم کا محاصرہ کر لیا گیا۔ اسیریا اور بابل کے بادشاہوں نے مفتوحہ علاقوں کے مقامی باشندوں کی بغاوت سے بچنے کے لیے یہ حکمت اپنائی ہوئی تھی کہ وہ جس شہر کو فتح کرتے اسے میسوپوٹامیہ کے دیگر علاقوں میں زبردستی نقل مکانی پر مجبور کرتے۔ چنانچہ یروشلم کی فتح کے بعد یہاں سے بنو اسرائیل کو بھی نکال کر اپنے ساتھ لے گئے اور وہاں دیگر اقوام کو لا بسایا۔ 6 صدی قبل مسیح میں بھی یروشلم فتح کرنے کے لیے جنگیں ہوتی رہی۔ اسیریا اور بابل کا بادشاہ بخت نصر اس خطے پر قہر بن کر ٹوٹا اور اس نے 587 قبل مسیح میں یروشلم کو فتح کر کے تاراج کر دیا۔ 10ویں صدی قبل مسیح میں تعمیر کیے گئے ہیکل سلیمانی کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ وہاں موجود الہامی کتابوں کے نسخے جلا دیے گئے۔ بخت نصر ہزاروں یہودیوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ بابل یعنی موجودہ عراق لے گیا۔ یروشلم میں یہودیوں کا داخلہ ممنوع قرار دے دیا گیا۔ 539 قبل مسیح میں سائرس اعظم نے یروشلم پر فتح حاصل کی تو یہودیوں نے سکھ کا سانس لیا اور 516 قبل مسیح میں یہودیوں کو اس سرزمین میں واپس آنے کی اجازت ملی۔ اسی برس یعنی 516 قبل مسیح کو یروشلم واپس آنے والے یہودیوں نے عین اس جگہ پر پھر سے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی تعمیر کروایا تھا۔ اسے سیکنڈ ٹیمپل یعنی دوسرا ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ ہیکل سلیمانی تو تعمیر ہو گیا مگر اب اس میں رکھنے کے لیے تابوت سکینہ موجود نہیں تھا کیونکہ اسے تو بخت نصر نے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ 332 قبل مسیح میں الیگزینڈر دا گریٹ نے یروشلم کو فتح کیا۔ 141 قبل مسیح میں یروشلم شہر مغربی پہاڑی تک وسعت اختیار کر لیتا ہے اور اس دوران کئی حکومتیں بدلتی رہتی ہیں مگر شہر پر یہودی مذہبی پیشواؤں کی اجارہ داری برقرار رہتی ہے، یہاں تک کہ 63 قبل مسیح میں رومن جنرل پومپی یروشلم کو فتح کر لیتا ہے۔ 37 قبل مسیح میں بادشاہ ہیرڈ دوسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر نو کرتا ہے اور اس کے گرد دیوار بنائی جاتی ہے۔ اس کشمکش کے دوران 1 BC یعنی 1 قبل مسیح میں آخری اسرائیلی نبی اور رسول جیزس کرائسٹ کا ظہور ہوا جنہیں مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں۔ 33 AD یعنی 33 عیسوی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کر دیا گیا۔ 70 عیسوی میں یہودیوں نے رومیوں کے خلاف بغاوت کی تو رومی جنرل ٹائٹس بخت نصر کی طرح ان پر عذاب بن کر نازل ہو گیا۔ ایک دن میں 1,33,000 یہودیوں کو قتل کر دیا گیا۔ ہیکل سلیمانی ثانی جسے 516 قبل مسیح میں تعمیر کیا گیا تھا اسے زمین بوس کر دیا گیا۔ بچے کھچے یہودی ایک بار پھر یہاں سے نقل مکانی پر مجبور ہوئے۔ 135 عیسوی میں یروشلم کو ایک بار پھر رومی شہر کے طور پر تعمیر کیا گیا اور یہاں دیگر اقوام کو لا بسایا گیا۔ اہل روم یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کے خلاف تھے اور یہ دونوں بھی ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے مگر 300 عیسوی میں روم کے عظیم فرمانروا قسطنطین اعظم نے عیسائی مذہب قبول کر لیا۔ اب چونکہ یروشلم پر عیسائیت کی اجارہ داری تھی اس لیے 335 عیسوی میں یہاں کنیسہ القیامہ یعنی دا چرچ آف ہولی سیپلکر تعمیر کیا گیا۔ مسیحی عقائد کے مطابق یہ وہ مقام ہے
ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا۔ یہ یہودیوں کے لیے ابتلاء و آزمائش کا دور تھا، ان سے جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جانے لگا۔ 614 عیسوی میں پرشینز نے یروشلم پر قبضہ کر لیا، مگر چند برس بعد ہی 629 عیسوی میں بازنطینی عیسائیوں نے ایک بار پھر اس شہر کو فتح کر لیا۔ یہ اسلام کے ظہور کا زمانہ ہے اور مسلمان فاتحین جن میں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، حضرت عمرو بن العاص اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سر فہرست ہیں، برق رفتاری سے علاقے پر علاقے فتح کیے جا رہے ہیں۔ 638 عیسوی میں اسلامی فوجیں یروشلم کا محاصرہ کر لیتی ہیں، مقامی باشندے مشروط طور پر سرنڈر کرنے پر رضامند ہو گئے۔ مطالبہ کیا گیا کہ مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آ کر صلح کے عہد نامے پر دستخط کریں اور سب کو امان کی یقین دہانی کروائیں تو یروشلم کی کنجیاں وہ ان کے حوالے کرنے کو تیار ہیں۔ بیت المقدس یا یروشلم جسے تب ایلیا کہا جاتا تھا، ان کے جان و مال اور مذہبی آزادی کی ضمانت دے دی گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہو گئے۔ تاریخ ملت جلد اول کے صفحہ نمبر 166 پر اس فتح کا حال بیان کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ سب سے پہلے مسجد اقصیٰ میں حاضری دی اور محراب داؤدی میں 2 رکعت تحیت المسجد ادا کی۔ صبح کو پھر اسی مقام پر جماعت کے ساتھ نماز فجر ادا کی۔ آپ نے عیسائیوں کے مشہور گرجا گھر کنیسہ القیامہ کی سیر کی۔ دوران سیر میں نماز کا وقت آ گیا۔ بطریق نے جو آپ کے ساتھ تھا عرض کیا یہی نماز پڑھ لیں، مگر آپ نے اس پیشکش کو قبول نہ کیا اور باہر نکل کر سیڑھیوں پر تنہا نماز ادا کی۔ آپ نے بطریق سے کہا اگر میں یہاں نماز پڑھ لیتا تو میرے بعد مسلمان اس کنیسہ کو تم سے چھین لیتے کہ یہاں ہمارے خلیفہ نے نماز پڑھی۔ پھر آپ نے بطریق کو اس مضمون کی ایک تحریر بھی لکھ کر دی کہ گرجا کی سیڑھیوں پر بھی جماعت کے ساتھ نماز ادا نہ کی جائے اور نہ اذان دی جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیت المقدس کی فتح تک یروشلم میں اسلام کا کوئی وجود نہ تھا اور نہ ہی وہاں کوئی مسجد تھی۔ ہاں اگر وہاں کوئی عبادت گاہیں تھی بھی تو ان کا تعلق یہودیت اور عیسائیت سے تھا۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد اقصیٰ میں حاضری کیسے دی اور نماز فجر کیسے ادا کی؟ اور اگر فجر کی نماز وہاں ادا کی تو ظہر کی نماز گرجا گھر کی سیڑھیوں میں پڑھنے کے بجائے واپس آ کر مسجد اقصیٰ میں ادا کیوں نہ کی؟ یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہاں مسجد کا وجود تو نہ تھا، البتہ وہ مقام جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ معراج پر جاتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپنی سواری باندھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاید اس مقام پر کھلے میدان میں نماز ادا کی اور اسے ہی مسجد اقصیٰ کا نام دے دیا گیا، کیونکہ تاریخی اعتبار سے تو مسجد اقصیٰ 5ویں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے 705 عیسوی میں تعمیر کروائی اور ڈوم آف دا راک یعنی کعبۃ الصخرہ کی تعمیر چند برس پہلے 691 عیسوی میں ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کی فتح کے بعد وہاں ایک مسجد تعمیر کروائی جو مسجد عمر کہلائی۔ یہ مسجد اس جگہ تعمیر کی گئی جہاں اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کلام کیا تھا، چونکہ یہ جگہ یہودیوں کے لیے مقدس ترین مقام کا درجہ رکھتی تھی، اس لیے عیسائیوں نے اس مقام کو مربلہ بنا رکھا تھا، یعنی وہاں نجاست اور آلائشیں لا کر ڈالی جاتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ کو صاف کرنے کا حکم دیا اور یہاں پر مسجد تعمیر کی گئی۔ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر مسجد اقصیٰ کا وجود نہیں تھا تو اس کا ذکر قرآن میں کیسے آ گیا اور معراج کے وقت آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کیسے تشریف لے گئے؟ اس حوالے سے ایک موقف یہ ہے کہ قرآن میں جہاں کہیں مسجد اقصیٰ کا ذکر ہے وہاں اس کے مقام کی تصریح نہیں کی گئی۔ اسی طرح احادیث میں بھی کہیں یہ واضح نہیں کیا گیا کہ مسجد اقصیٰ کہاں واقع ہے، البتہ اب مترجمین نے بریکٹ میں مسجد اقصیٰ لکھنا شروع کر دیا ہے۔ لہٰذا ایک توجیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ مسجد اقصیٰ سے مراد دور کی مسجد ہے۔ مسجد اقصیٰ نام کی ایک اور مسجد مکہ اور مدینہ کے درمیان بھی موجود ہے۔
اسلامی اسکالر عمر الواقدی کی کتاب جس کا انگریزی میں ترجمہ دستیاب ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھلوان پر قائم دور کی مسجد یعنی مسجد اقصیٰ میں احرام باندھا۔ جب وہ اس علاقے میں ہوتے تو اسی مسجد میں نماز پڑھا کرتے۔ ایک اور بحث طلب معاملہ یہ ہے کہ کیا بیت المقدس واقعی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے؟ قرآن مجید کے چوتھے پارے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے وضع کیا گیا تھا وہ شہر مکہ میں ہے، لیکن اس واضح تصریح کے باوجود کچھ لوگوں کا اصرار ہے کہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، حالانکہ اسلام کا پہلا قبلہ اول بیت الحرم ہے اور آخری قبلہ بھی یہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں مکہ ہی قبلہ ہوا کرتا تھا، مگر بعد ازاں بنو اسرائیل کے لیے یروشلم کو قبلہ بنایا گیا۔ تاہم بنو اسماعیل کے لیے ایک بار پھر تحویل قبلہ کا حکم صادر ہوا۔ یوں بیت المقدس کو قبلہ وسط یا درمیانی قبلہ قرار دیا جا سکتا ہے، تاہم یہ قبلہ اول ہرگز نہیں ہے۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں 638 عیسوی میں بیت المقدس کے فتح ہونے سے لے کر 974 عیسوی تک یروشلم مسلمانوں کے زیر انتظام رہا۔ پہلے اموی اور پھر عباسی حکمرانوں نے یہاں پر حکومت کی۔ ایک طرف شام میں عبد المالک بن مروان خلیفہ تھے تو دوسری طرف عبداللہ بن زبیر مکہ میں خلافت کی مسند پر موجود تھے۔ عبداللہ بن زبیر کو بیت اللہ کی وجہ سے سبقت حاصل تھی، اس لیے عبد الملک بن مروان نے پہلے مکہ کا محاصرہ کر کے خانہ کعبہ پر سنگ باری کی اور پھر 691 عیسوی میں یروشلم میں عظیم الشان کعبۃ الصخرہ یعنی ڈوم آف دا راک کی تعمیر کروائی تاکہ مسلمان مکہ جانے کے بجائے یروشلم کا رخ کریں۔ فلپ کے ہیٹی کی تصنیف ہسٹری آف دا عربز کے مطابق ڈوم آف دا راک کے معمار عبد الملک بن مروان ہی تھے۔ اس بات کا اندازہ کوفی رسم الخط میں کنندہ کی گئی اس تحریر سے ہوتا ہے جو آج بھی وہاں موجود ہے۔ ایک صدی بعد عباسی خلیفہ مامون کے عہد میں کعبۃ الصخرہ کی تعمیر نو ہوئی تو عباسی خلیفہ نے عبد الملک بن مروان کا نام ہٹا کر اپنا نام لکھوا دیا۔ انہوں نے نام تو تبدیل کروا دیا مگر تاریخ تبدیل کروانا یاد نہ رہا۔ بعد ازاں عیسائی پادریوں نے مذہبی اشتعال دلا کر پہلی صلیبی جنگ برپا کی اور 5 ہفتوں کے طویل محاصرے کے بعد صلیبی جنگجو 1099 عیسوی میں یروشلم فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یروشلم میں داخل ہونے پر ان صلیبی کمانڈروں نے قتل و غارت گری کی انتہا کر دی۔ معروف مصنف اے جی گرانٹ نے اپنی کتاب ہسٹری آف یورپ کے صفحہ نمبر 33 پر صلیبی کمانڈر کا پوپ کو تحریر کیا گیا خط نقل کیا ہے، جس میں وہ لکھتا ہے کہ خداوند نے ہماری عاجزی سے خوش ہو کر ہماری رسوائی کے 8ویں دن شہر مقدس اور اس میں موجود دشمنوں کو ہمارے حوالے کر دیا، اور رہی آپ کی یہ جاننے کی خواہش کہ وہاں پائے گئے دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تو جان لیں کہ ہیکل سلیمانی اور اس کے احاطے میں ہمارے گھوڑے گھٹنوں تک ان عرب مسلمان جنگجوؤں کے خون میں ڈوبے ہوئے تھے جنہیں قتل کر دیا گیا۔ لگ بھگ 88 سال بعد صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کو واپس لینے میں کیسے کامیاب ہوئے اور بعد ازاں اس شہر پر کس نے حکومت کی، یہ سب معلوم ہو سکے گا آئندہ ایک ساتھ میں۔ فلسطین کی تاریخ بیان کرنے کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105337 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔